الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ ایک اہم مسئلہ اسی طرح کا ایک اور بھی ہے کہ بعض اوقات بعض علاقوں میں اور بعض خاندانوں میں یہ بات مشہور ہے اور ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کا خاندان میں یا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو جب عید آتی ہے اس کی فوتگی کے بعد جو پہلی عید ہوتی ہے تو اس عید میں وہ لوگ خوشی منانے سے اجتناب کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، خوشی نہیں مناتے یا خوشی برائے نام ہوتی ہے۔ اصل ان کا یہ کہنا ہوتا ہے چونکہ ہمارے ہاں فوتگی ہوئی تھی اور ہمارے فلاں والد صاحب یا والدہ یا فلاں رشتہ دار کی جو ہے فوتگی ہوئی ہے اور ان کے انتقال کے بعد یہ ہماری پہلی عید ہے، تو اس لیے پہلی عید میں اس طرح زیادہ خوشی منانا، یا بعض جگہوں میں بلکہ اس دن مجھے معلوم چلا کہ ایک گھر میں جہاں ان کے ہاں میت ہوئی تھی، کچھ عرصہ ہوا ہے انتقال ہوا کسی کا، تو اب جو عید آ رہی ہے تو اس پہ انہوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں بعض لوگوں نے کہ بھائی چونکہ ہمارے ہاں میت ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا فلاں کا، تو اب پہلی عید ہے ان کے انتقال کے بعد، تو لہٰذا ہم اس میں جو ہے نا میٹھا نہیں بنائیں گے۔ تو اب یہ کون سی لوجک ہے یا کیا اس کا میت کے ساتھ تعلق ہے، کیا منطق ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے شریعت کا بالکل جو ہے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے، جو اسلام کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے رشتہ دار وغیرہ کا، کوئی بھی ہو قریبی، کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ ان کے لیے سوگ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور سوگ بھی یہ نہیں کہ رونا پیٹنا، سوگ کا مطلب یہ ہے 3 دن تک اگر کام کاج نہیں کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کی یاد میں ذرا پریشان ہیں اور جو ہے ان کی یاد ان کو آتی ہے، یاد ستاتی ہے اور کچھ پریشانی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں، تو 3 دن تک شریعت کا حکم ہے، 3 دن کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جانے کا حکم ہے کہ اپنی نارمل جو زندگی گزار رہے تھے اس طرح گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو لے کر بیٹھ جائیں اور رونا دھونا کریں یا اسی طریقے سے جو ہے خلاف شرع کاموں کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ہاں، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے نا عدت میں ہوتی ہے، تو 4 مہینے 10 دن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ سوگ کا حکم ہے اس کو، اور سوگ کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ زینت نہ کرے اور اسی طریقے سے جو ہے خوبصورت کپڑے، مہندی ہاتھوں میں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے بس، کیونکہ اس کے شوہر کا جو زندگی بھر کا ساتھی تھا اس کا انتقال ہوا ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ایک پریشانی ہے۔ تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ بس عورت، بیوی شوہر کی موت پر جو ہے نا 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کرے 3 دن سے زیادہ تو ان کے لیے سخت ترین گناہ ہے۔ حدیث کے اندر بڑے واقعات ہیں، صحابیات کو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے 3 دن کے بعد جو ہے نا خوشبو منگوائی اور لگایا، استعمال کیا اور کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ کسی بھی رشتہ دار کے یا قریبی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ جو سوگ کرے تو اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ تو میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حکم پر عمل ہو جائے اور کہیں میں اس وعید میں شامل نہ ہو جاؤں کہ 3 دن سے زیادہ کہیں میں سوگ کے اندر شامل نہ ہو جاؤں۔ تو اس سوگ کو ختم کرنے کے لیے 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو استعمال کی ہے۔ ہاں، شوہر کے میں نے بتا دیا کہ انتقال کے میں عورت کے لیے حکم یہ 4 مہینے 10 دن۔ باقی اس طرح کے نظریات رکھنا
کہ عید میں خوشی نہ منانا، یا اسی طریقے سے جو ہے نا عید میں گھر میں کوئی ڈش نہ بنانا۔ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ آپ عید میں اپنا جو حسب استطاعت خوشی منائیں، اچھا کھانا پکائیں، اچھی کوئی ڈش بنائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا، فوتگی ہوتی، کفن دفن تدفین کے بعد فوراً اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کہاں ان کے ہاں یہ چیزیں تھیں؟ تو اس لیے جو خلاف شرع کام ہے ان سے بچیں، اور شریعت کا جو حکم ہے جہاں خوشی منانے کا حکم ہے وہاں خوشی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں، اور جہاں پر شریعت نے کہا ہے کہ نہیں بچیں تو وہاں بچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں شریعت نے کہا کہ یہ کام کریں تو وہاں ہم رکیں، اور جہاں شریعت نے جو ہے روکا ہے تو وہاں ہم کرتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ اسلام کی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طرح مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔